السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں دوستو؟ ہمیں امید ہے کہ آپ سب بخیر ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خیر و عافیت کے ساتھ رکھے۔ آج قرآن کا مذاق اڑایا جا رہا ہے تراویح کے اندر کچھ جگہوں میں۔ اللہ ہم سب کی حفاظت عطا فرماوے، اور یہ قیامت کی ایک نشانی ہے کہ قرآن کو اتنا فاسٹ پڑھا جائے گا، اتنی تیزی کے ساتھ تراویح میں پڑھا جائے گا کہ کسی کو کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا کہ کیا پڑھا جا رہا ہے۔ تو آئیے وہ ویڈیو میں دکھاتا ہوں، پھر انشاءاللہ آگے گفتگو کروں گا۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ یہ قرآن کی بے حرمتی ہے۔ پڑھنے والے بھی گنہگار، پڑھانے والے بھی۔ یہ انڈونیشیا کی ویڈیو ہے۔ بتائے یہ قرآن کی بے حرمتی ہے یا نہیں؟ جبکہ کہا گیا وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا کہ قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھ۔ ٹھیک ہے، کم سے کم اتنا تو پڑھنا چاہیے کہ صاف صاف جو ہے لوگوں کو سمجھ میں آوے، لیکن یہاں کچھ جگہوں میں اتنے فاسٹ پڑھاتے ہیں، اور خاص کر کے 10 دن کی جو تراویح ہوتی ہے، الا ماشاء اللہ کوئی حفاظ یا قاری ایسے ہوں گے جو اطمینان سے پڑھتے ہوں گے، ورنہ تو اس طرح قرآن پڑھتے ہیں کہ یعلمون تعلمون کے علاوہ کچھ سمجھ میں نہیں آتا۔ یہ قرآن کا مذاق ہے، یہ قیامت کی نشانی ہے کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ قرآن کی بے حرمتی ہوگی، اور قرآن کے صرف حروف باقی رہیں گے، اس کی روح ختم ہو جائے گی۔ اللہ ہم سب کی حفاظت عطا فرماوے۔ بعض جگہوں میں تو 3 دن کا اہتمام ہوتا ہے قرآن پڑھانے کا، اور اس میں کیا ہوتا ہے کہ ایک تو قرآن فاسٹ پڑھا جاتا ہے، اور 3 دن کی تراویح کے اہتمام کرنے سے بعض لوگ جو ہے چائے پینے میں مشغول ہو جاتے ہیں، کھانے پینے میں۔ تراویح ہو رہی ہے، ادھر گھوم رہے ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں، کیونکہ اتنا لمبا وقت ہوتا ہے تو صحیح سے کوئی تراویح بھی نہیں پڑھتے، کوئی بات چیت میں پیچھے لگ گئے ہیں، تو کوئی چائے پی رہا ہے، تو بعض لوگ تو ایسے بھی ہے کہ ہوٹلوں تک گھومنے کے لیے چلے جاتے ہیں، پھر اس کے بعد کچھ دیر بعد آتے ہیں۔ اس طرح قرآن کا مذاق ہے، تراویح کی مذاق ہے۔ قرآن کو ٹھیک ہے کم سے کم اس طرح تو پڑھے کہ عوام کو، مقتدی حضرات کو صاف صاف سمجھ میں آوے، اور اطمینان سے ٹھہر کر پڑھے۔ اور 10 دن کی اگر تراویح کر رہے تو اس میں بھی آپ اطمینان سے پڑھیے، چاہے جتنا لمبا وقت ہو جاوے، اور 10 دن ایک ختم ہونے کے بعد پھر مسجد دوبارہ آئیے۔ ایسا نہیں ہے کہ تراویح آپ کے لیے ختم ہو گئی۔ تو یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد ہمیں بہت افسوس لگا، بہت افسوس لگتا ہے۔ آپ خود سمجھدار ہیں، کیا آپ کو افسوس نہیں لگتا ہے کہ یہ قرآن کا مذاق ہے؟ رکوع سجدہ صحیح سے نہیں ہو رہا ہے، 3 مرتبہ کہا گیا کہ اطمینان سے سبحان ربی العظیم رکوع میں پڑھے، سجدہ میں سبحان ربی الاعلیٰ پڑھے کم سے کم۔ تو کیا یہ پڑھتے ہوں گے اتنے فاسٹ میں؟ بتائیے، مقتدی جو پیچھے ہیں وہ پڑھ پاتے ہوں گے؟ ہمیں تو نہیں لگتا ہے۔ اب آپ بتائیں گے کمنٹ میں کیا آپ کو اس طرح میں لگتا ہے۔ اور حدیث کے اندر ہے سب سے بدترین چوری وہ ہے کہ رکوع سجدہ جلدی جلدی کرے۔ بھائی کم سے کم اتنا تو وقت دینا چاہیے امام کو کہ رکوع سجدہ بھی کم کر لے صحیح سے، 3 مرتبہ تسبیح پڑھ لے۔ تو میرے بھائیوں، یہ بہت افسوس کی بات ہے، اس چیز کو ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ جو چند جگہیں ہیں، اللہ ماشاء اللہ چند جگہیں، ورنہ بہت سی جگہیں ہیں بہت اطمینان سے پڑھتے ہیں، 10 دن والے میں بھی۔ 3 دن والا میں گارنٹی نہیں دے سکتا ہوں، تو قرآن کا مذاق ہو جاتا ہے۔ اس لیے
قرآن کا مذاق نہ اڑائے، یہ اللہ سخت ناراض ہوں گے۔ قرآن کو اطمینان سے پڑھے، ایسا کم سے کم پڑھے کہ عوام کو سمجھ میں آئے اور آپ کو سمجھ میں آئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔